وہ حرف کی شکل میں. اس مقام میں اعراب صرف صلہ پر ہے، لیکن شکل صلہ کی بنیاد پر نہیں، شکل مفرد کی بنیاد پر ہے. گو تعویل میں زارا بات ہے دماغ شریف میں، خدا کرے آ جائے شریف کے دماغ میں. اس کے بعد آخری موصول ہے ایون ایت. یہ صرف موصول نہیں، یہ ہر رنگ لیتے. کبھی یہ موصوفہ بن جاتا ہے یا ایھا الناس، کبھی یہ خود صفت بنتا ہے مررت برجل ای رجل، کبھی یہ موصول بنتا ہے، کبھی استفہامیہ بنتا ہے، کبھی شرطیہ بنتا ہے. ایت جہاں واقع ہو یہ مورب ہوگا. منادا میں آتا ہے یا ایو، موصوفہ ہے اس سے، تو ندا کی وجہ سے یا زیدو جیسے مبنی ہوتا ہے یہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. ایک جگہ ہے موصول میں کہ یہ ایون آ کر مبنی ہو عند الباب. اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایون ہے تو لازم الاضافہ، لیکن کبھی مضاف الیہ ذکر ہوتا ہے، کبھی حذف ہوتا ہے. جب موصول ہوگا تو آگے جملہ اس کا صلہ آئے گا، اور اس صلے کے مبتدا کو مسند الیہ کو صدر صلہ کہتے. تو صورتیں چار بن سکتی ہیں امکانی، مضاف الیہ اور صدر صلہ دونوں مذکور ہوں. ایہم ہوا قائم، دونوں محذوف ہوں. ایون قائم، مضاف الیہ محذوف و صدر صلہ مذکور. ایون ہوا قائم. ان تین صورتوں میں بھی ایون معرب ہے جیسے باقی دیکھیں. ایک صورت ہے کہ مضاف الیہ مذکور ہو، صدر صلہ محذوف ہو، ایہم ہوا قائم کے بجائے ایہم قائم، تو اس ایک صورت میں ایون مبنی ہوگا. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. ہر جماعت سے جو سرکش ہیں، فرعون ہیں، ان کو پہلے گھسیٹیں گے جہنم کی طرف. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے مقابلے سرکش ہے پہلے اس پر گرفت آئے. تو اصل تھا ایہم ہوا اشد. تو صدر صلہ محذوف مضاف الیہ مذکور، یہ ایک صورت بنا کی ہے، باقی سب جو ہے اعراب. تو چل رہی تھی بحث موصولات کی، سب مبنی مگر ایون کتاب میں مورب ہے. تو ایک مذہب ہے کہ ایون موصول ہوتے مطلقاً مورب ہے، جیسا کہ مطلقاً میر سید شریف نے کہہ دی. دوسرا ہے کہ چار حالتیں ہیں، تین میں مورب ہے، میر سید شریف کی مراد وہ تھی، اور ایک میں مبنی ہے. وہ کب کے مضاف الیہ مذکور ہو، صدر صلہ محذوف ہو، اس ایک صورت میں مبنی ہو جائے. رہی بات کہ ایک صورت میں مبنی کیوں ہے، مورب کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل اسم میں اعراب ہے، دلیل اصل کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اصل سے ہٹے اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. النکتۃ للفار لا للقارب، ایک سے اپنے حال پہ جا رہی ہے، اس کے نکتے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی جدت ہے، جدید چیز ہے، اس کے نکتے کی ضرورت ہے. کہ فلاں آدمی دیکھو جی ہمارے سامنے 2 روٹی کھا گیا، تو 2 روٹی تو سب کھا لیتے ہیں، نہیں 20 روٹی کھا گیا، تو پھر ایک جدت ہے، ایک واقعی اس میں کوئی وجہ ہوگی، نکتہ ہوگا، ذکر ہوگا. وہ ہمارے استاد سے انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد، یا تو مضاف الیہ مذکور صدر صلہ محذوف
مبنی کیوں ہوگا اس پر بات کریں. تو اس میں پہلے ایک قانون ذہن میں لیں ظروف کے مسئلے میں. قبل اور بعد مضاف الیہ محذوف ہو نیت میں باقی ہو تو اس وقت قبل و بعد و مبنی بر ضمہ ہو جاتا. بنا کے لیے تو کوئی نہ کوئی مشابہت چاہیے، تو اس وقت شبہ افتقاری پیدا ہو جاتی. اس وجہ سے قبل و بعد و مبنی ہوتی. جب ہم نے کہا یہ مضاف ہیں، مضاف الیہ نیت میں ہے، قبلوں سے ہم مضاف الیہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو مضاف الیہ کی حاجت اور ضرورت تو ہو گئی، محتاج تو ہو گئے. لیکن اگر مضاف الیہ ذکر ہو جائے تو احتیاجی تو واقعی تھی لیکن اسم کا خاصہ پیدا ہو جاتا. مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، تو مشابہت ہوتے ہوئے ناکام ہو گئی. شبہ افتقاری تھی، مضاف الیہ کا محتاج ہو رہا تھا، حرف کے قریب ہو رہا تھا کہ مضاف الیہ آ گیا، اسم کا خاصہ آ گیا، ان کا اب چھوڑو بھاگو، اب ہماری گنجائش ہے. مضاف الیہ ذکر نہ ہو تو اسم کا خاصہ ظاہر نہیں ہوا. تو اسم کا خاصہ ظاہر نہیں ہوا تو افتقار برقرار ہے. اس وجہ سے قبل اور بعد مبنی ہو جاتے ہیں، شبہ افتقاری پیدا ہوتی ہے. بعین ایہم قائم میں جب ایہم میں ہم مضاف الیہ مذکور ہے تو اتنا تو کہیں گے کہ ایون محتاج ہو گیا. اضافت میں مضاف الیہ کی طرف ایون محتاج ہے، شبہ افتقاری آئی. ہم جو مضاف الیہ مذکور ہے اسم کا خاصہ پیدا کرتا ہے، اس میں ایک کمی آتی ہے کہ آگے صدر صلہ محذوف ہے، حکمن یہ ہم اسی صدر صلہ کے کیا مقام. جب یہ صدر کی طرف چلا گیا تو سمجھ لو کہ قبلوں کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو. مضاف الیہ محذوف ہے نیت میں باقی، یہ مضاف الیہ ہوتے ہوئے ایک سیٹ آگے لے گیا تو یہ کچھ خلا پیدا ہوا. اس وجہ سے افتقار بھی ہے اور اضافت ظاہر بھی نہیں ہے تو اسم مبنی ہو جائے. ہاں ایہم ہوا قائم، آگے صادر صلہ کھڑا ہے تو پھر یہ اپنی جگہ ہے، ادھر جاتا ہی نہیں ہے، کہ مقام بنتا ہی نہیں، تو اضافت واضح ہو جائے. اور اگر ایون ہے پہلے سے تو پھر احتیاجی آتی ہے. تو احتیاجی آنے کے بعد اگر مضاف الیہ بھی مذکور، صدر صلہ بھی مذکور، تو پھر یہ اسم کا خاصہ ہے، مبنی نہیں ہوتا. اگر صدر صلہ محذوف ہے تو ہم حکمن اس کے قائم مقام ہے. اب افتقار بھی ہے اور مضاف الیہ گویا کہ مذکور نہیں بھی ہے تو قبل و بعد کی طرح یہ مبنی ہو جائے. اب اس کو مختصر کرتے ہیں، کہنے میں صرف سمجھ آ جائے بات کہ آنگا کے مضاف الیہ ایون مذکور و صدر صلہ محذوف باشد مبنی باشد بر ضمہ. جب مضاف الیہ محذوف مذکور صدر صلہ محذوف تو مبنی بر ضمہ ہوگا، مثل قبل و بعد. آگے سمجھ. اب سوال تھا کہ وہاں ایہم میں ہم تو مضاف الیہ کھڑا ہے، ای مضاف الیہ در حکم انقطاع، یہ مضاف الیہ انقطاع کے جدا ہونے کے حکم میں ایون کے ساتھ گویا کہ ہم ہے نہیں. کیوں کہ نائب شدہ اور صدر صلہ، کہ یہ صدر صلہ کا قائم مقام ہو گیا ہے، اپنی جگہ سے گویا کہ ہٹ گیا ہے، اس وجہ سے اسم کا خاصہ پیدا نہیں ہو سکا. تو احتیاج بھی ہے، خاصہ پیدا نہ ہو تو خود مبنی ہو جاتا ہے دماغ میں. ماشاءاللہ پھر تو کامیاب ہو گیا. آگے چلتے ہیں. چوتھی قسم اسماء افعال ہے. اسم فعل
کی نحو میر میں دو حوالے سے بحث ہو، ایک مبنی ہونے کی حیثیت سے، دوسرا عامل ہونے کی حیثیت سے۔ اسماء افعال میں عامل تو صرف ظاہر میں 9 ہے، ان 9 کے علاوہ اسم ظاہر میں کوئی عامل نہیں، لیکن یہاں عامل کی حیثیت سے بحث نہیں ہے، یہاں تو بنا کی حیثیت سے، اور ہر اسم فعل مبنی۔ تعریف کیا ہے اسم فعل کی؟ تعریف سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں، تعریف آسان ہو جائے کہ ہے ہاتا بمعنی بعودا۔ سوال یہ ہے کہ ہے ہاتا کی دلالت لفظ بعودا پر ہے یا معنی بعودا پر ہے؟ ایک نحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ ہے ہاتا اور بعودا کا معنی ایک ہے ہاتا کی دلالت لفظ بعودا پر نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں لفظ اسمن، اب مراد سے زید، اب لفظ پر دلالت کرتے ہیں، لفظ کی دلالت لفظ کے لیے، تو کیا ہے ہاتا کی دلالت بعودا لفظ کے لیے ہے؟ تو ایک نحویوں کی جماعت کہتے ہیں نہیں، جو معنی بعودا ہے ہاتا کا وہی ہے بعودا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، لفظ بعودا پر دلالت، اس کی وضع لفظ بعودا کے لیے۔ تو پھر اگر اس کی دلالت ہے لفظ بعودا کے لیے تو ترکیب کے وقت ہم کہیں گے ہے ہاتا بمعنی بعودا، بعودا صیغہ بعد میں غیر فعل ماضی، عامل پھر بعودا ہے، آگے فاعل جو بنے گا تو بعودا کا بنے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ بعودا اور ہے ہات کا معنی ایک ہے تو پھر بعودا کا معنی کر کے ترکیب ہے ہاتا کی کرنی ہے، عامل پھر یہ خود ہو اور آگے فاعل بھی اس کا خود آئے۔ لیکن یہ بحث ہے آگے عوامل اسماء عاملہ کی بات۔ تعریف میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اسماء افعال وہ اسم ہیں جو لفظ فعل یا معنی فعل پر دلالت کریں، جو لفظ فعل یا معنی فعل پر دلالت کریں، تو لفظ فعل بعودا ہوگی، اور معنی فعل جو بعودا کا معنی ہے ہاتا کے وہی ہے، جو دو لفظوں میں کیونکہ دو مسلک ہیں دونوں پر تعریف پوری ہو جائے۔ اسماء افعال یہ اسم ہے فعل نہیں، کیوں کہ ان میں فعل کے خواص نہیں آ سکتے۔ فعل کا خاصہ ہے ماضی ہے تو قد اور تا قبول کرے، مضارع ہے تو جازم اور یا مخاطبت کی قبول کرے، یہ چونکہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے اس وجہ سے ان کو اسم کرتے ہیں۔ معنی دیتے ہیں فعل تو نام رکھنے میں اسماء افعال کہا، یہ نہیں کہ یہ کوئی فعل ہے یا فعل سے تعلق ہے، اسم ہے۔ پھر یہ دو قسم ہیں، ایک ماضی کے معنی دوسرا امر کے معنی۔ ماضی کے معنی میں ہے ہاتا، شتانہ، فرعانہ وغیرہ، اور امر کے معنی میں رویدہ، بلہا، حیا، حل، حلوما وغیرہ والے آ گیا ہے۔ حاشیے میں تھوڑا سا اضافہ ہے، جو امر کے معنی میں ہیں وہ بہت ہیں، دیکھ رہے ہیں حاشیہ؟ سب سے پہلا آمین، آمین اور امین اسم فعل بے معنی استجب، قبول فرما، تو یہ دعا ہے۔ حضرت عطا تابعی فرماتے آمین دعا، آمین کیا ہے؟ دعا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب دعا فرما رہے تھے، اسم فعل استجب کے معنی میں دعا ہے، یہ بھی مبنی ہے، لیکن بنا ہوتے ہوئے یہ ظاہر میں عمل نہیں کرتے۔ دیکھتے جائیں، ہاں اسم فعل بے معنی اسکت، ماہ اسم فعل بے معنی انکفا، رک جا، تائیدہ حرکتیں لگاتے جائیں پڑھ سکتے، تائیدہ اور تائیدخ دونوں ایک معنی ہے،
اے امہل ڈھیل دے دے مہلت دے دے، حیتا اور حیا دونوں کا معنی اسرع ذو بکن جلدی کرو، ویہا معنی اغرے برنگیختہ و تیار شو برنگیز ہوشیار ہو جا، عرب کا محاورہ ایک بات کر رہا ہے، جب وہ رکنے پر آئے تو یہ کہہ دے ای، پھر وہ بات کرے پھر رکنے پہ کہے ای، یعنی اور آگے بات کرے، امضی فی حدیثک اپنی بات میں چلتا جا، اور اے اعجب یہ وہ لفظ ہے جو مضارع کے معنی میں، قطر الندى بل الصدى کتابیں، تو قطر الندى بل الصدى کے اندر قطر کا حوالہ ہے کہ یہ اسم فعل وے یہ اعجبوں کے معنی مضارع کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی اس کے آخر میں کاف بھی آتا ہے، جیسے ذالک والا کاف ہے، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو یہ تعجب کا صیغہ ہے اسم سے میر جان۔ حلما حجازی کہتے ہیں اسم فعل ہے، لازم بھی معنی دیتا ہے متعدی بھی دیتا ہے، لازم ہے تو احضر حاضر بھی شو موجود ہو جا، متعدی ہے تو ایتے لیا۔ بنو تمیم کہتے ہیں کہ حلما آپ کے کسی فعل کے وزن پر ہو یا نہ ہو اس کے آخر میں یا خطاب کی لاحق ہو جاتی ہے، حلمی اس کے آخر میں واو ضمیر لاحق ہوتا ہے حلمو، تو پھر ضرور یہ فعل ہوگا، فعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ بھی قطر کا حوالہ ہے۔ لیکن ان چیزوں سے اس کا جمود نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ فعل کا معنی دیتے ہیں، فعل نہ ہوتے ہوئے بھی شاذ و نادر کبھی فعل کی کوئی علامت لے لیتے، تو شاذ و نادر اگر کوئی علامت لے لے تو اس کا قانون پر اثر نہیں پڑتا اور یہ خود قانون نہیں بنتا، اس لیے حلما کی شکل ہی ایسی ہے جو کسی فعل کے وزن پر نہیں، تو یہ سارے شاذ کو کہاں تک لے جائیں گے؟ تو حجازی جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم فعل ہے، لگتا یوں ہے کہ اسم فعل، بات ختم ہو گئی، پنکھے چلا دو۔ تو پہلی بات اسم فعل کی تعریف، تقسیم دو قسم، امر کے معنی ماضی کے معنی، اس کے بعد کچھ اسماء افعال گنوا دیے کہ عرب میں آتے ہیں، عمل کی بات ہے نہیں، یہ سب مبنی۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اسم فعل بعضے تو وہ ہیں جو اصالتاً اسم فعل ہے، اس میں اور کوئی معنی نہیں، اور بعضے وہ ہیں جو مضاف مضاف الیہ یا جار مجرور سے نقل ہو کر آئے، ظرف سے استعمال بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ہوتے اسم فعل میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے لفظ دونا کا اور لفظ علیہ، دون اللہ من دون اللہ یہ چلتا ہے، علیہ کا علی غالی کا علی فلان چلتا ہے، لیکن یہ دونوں دونا کا بھی اور علیہ کا بھی اسم فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دونا کا بمعنی خود، علیک بمعنی الزم، تو ان دونوں صورتوں میں یہ مبنی ہیں ایک اسم ہے، لیکن دیکھنے میں حقیقت میں ان میں سے اسم فعل پہلی جز ہے، دوسری جز کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن دونا کا میں کاف نہ دونا اسم فعل، علیہ کا میں کاف نہ علا اسم فعل ہے، پھر کاف کو جو پہلے درجہ حاصل تھا اسی درجے پر برقرار ہے، یعنی دونا کا میں پہلے کاف مجرور متصل تھا،
اسم تھا، اب بھی اسی طرح مجرور متصل اسم ہے. علیکا میں کاف پہلے بھی اسم تھا، اب بھی اسم ہے، مجرور متصل ہے. اعلیٰ بے شک ہزار لباس بدلتا رہے، کاف کرتے ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں. زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلی مکان بدلا، نہ ہم بدلے نہ تم بدلے. اگر بدلا تو کیا بدلا؟ تو اس لیے یہ کاف جو ہے یہ اپنی حالت پہ رہ گئے. اتنا کیوں زور لگا رہے ہیں کہ علیکم انفسکم اور علیکم انفسکم دو قراءت. علیکم انفسکم اگر ہے تو علیکم بے معنی الزمو، الزمو میں فاعل واو ہے تو وہ واو علیکم میں مستتر ہے. انفسو اس واو سے بدل ہے، انفسو اس کی تاکید ہے واو کی. جب اس کی تاکید بن جائے گی لازم پکڑو تم انفسکم یعنی تمہارے نفس، یہ خود فاعل ہے، تاکید فاعل. اور علیکم انفسکم تو سوال ہوگا کہ انفس پر جر کیوں آتے؟ اگر کاف کو الا کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کا اعراب نہیں، تو پھر انفس سے کیوں بڑھے؟ اس لیے یہ کاف اپنی اسی حالت جری پر آج بھی موجود ہے. اور علیکم میں کم کے ساتھ انفسے سی کم کی تاکید، جب کم کی تاکید علیکم انفسکم تو کم مجرور متصل تھا تو یہ انفس سے بھی مجرور ہو گیا. تیسری ترکیب ویسے ہے علیکم انفسکم تو پھر وہ تاکید کا باب نہیں، الزموا انفسکم اپنے نفسوں کو لازم کرو. تو گزارے یہ کر رہا تھا جو اسم فعل ظرف سے جار مجرور سے منتقل ہو کر آیا ہے، آگے کاف خطاب موجود ہے تو یہ کاف اسمی حرفی نہیں. اور یہ اسم فعل بننے سے پہلے جو اس کی حالت تھی اب بھی موجود. لہذا اگر کسی کو اس کاف کا تابع بنائیں گے اعراب میں تو پھر کاف کا اعراب مجرور، محلن مجرور ہے، کاف جر ہے تو اس پر بھی جر ہوگا. اور اگر فاعل کا تابع بنائیں گے تو ماں بعد میں بھی رفع ہوگا. اس لیے انفسو انفس سے دونوں وجہ پڑھنا جائز ہوگا. یہ حوالہ بھی میں نے عرض کر دیا ساتھ خضری کا. تھوڑی سی عبارت پڑھ لیں. اسم فعل بردو نواس ہے نہیں مل رہا، بولتے نہیں، ناراض. اسم فعل بردو نواس یہ کہ از اول الامر موضوع برائے اسم فعل باشد. پہلا وہ جو ابتداءً ہی اسم فعل ہے جیسے حی علی الصلاۃ. دو منقول حذف یا جار مجرور جیسے دونا کا والے کا. ضمیر مذکور دری جار مجرور، اس جار مجرور میں متصل شدہ قابل از نقل بسو اسم فعل. اسم فعل کی طرف نقل ہوا نہیں، پہلے سے یہ ضمیر ساتھ کھڑی ہے. مانا فعل صرف جار دہد نہ مجرور، جار دے گا مجرور نہیں دے گا. کما فی الخضری جلد 2 صفحہ نمبر لیجیے. و در تاکید این دو ہے، اس کی تاکید میں دو اعراب جائز ہے. اول رفع ثانی جر، جیسے علیکم انفسکم بالرفع والجر. رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور جر بھی. اس نے کہا نہ رفع نہ جر، زبر دے دیا، کاتب ایسا ہو. یا منقول مصدر سے جیسے رویدہ امہلہم رویدہ تو وہ رویدہ مصدر ہے تو پھر اسم فعل بن گیا امہل کے معنی. اس کے بعد بحث ہے کہ اسم فعل معرفے ہیں یا نکرے. تو فرمایا اسم فعل 3 قسم ہے. ایک وہ جو تنوین کو قبول نہیں کرتے ہمیشہ معرفے، جو ہمیشہ تنوین رہے ہمیشہ نکرے.
تنوین کو قبول کرتے بھی ہیں نہیں بھی صح اور سہل. جب تنوین آئے گی نکرے نہیں آئے گی معرفی. اسم فعل کے آخر میں تنوین تنکیر کی ہوتی ہے جو ان کو نکرہ بنا دیتی. دیکھیں اسم فعل تعریف تنکیر 3 قسم ہیں. ہمیشہ معرفہ جیسے آمین بلہا نزالے. دوسرے ہمیشہ نکرہ جیسے واہن ویہن ہمیشہ تنوین آتی ہے. تیسرا کبھی معرفہ کبھی نکرہ جیسے صح اور اف. قانون آنکھ منون نصب نکرہ باشد. جس میں تنوین وہ نکرہ بنسبت بعض ہم اسماء افعال معرفان. بعض کا مذہب ہے تنوین غیر تنوین کوئی بات نہیں سب معرفہ. اسماء افعال مبنی کیوں ہیں کہ ان میں شبہ استعمالی ہے. خود تو عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی چیز عمل نہیں کرتی. وہ ہمارے حافظ صاحب کہتے ہیں 5ویں قسم اسماء افعال. اس میں صوت وہ آواز ہے جو غیر ذوی العقول کے خطاب کے لیے وضع کیا جائے. پھر غیر ذوی العقول حقیقی ہوں یا حکمی ہوں یا کسی جاندار چیز یا کسی غیر جاندار چیز کی آواز نقل کی جائے یا دکھ درد کے وقت آواز نکلے اس سب کو صوت کہتے ہیں. سینے کا درد ہے یا ویسے اوہ اوہ کرتا ہے آہ آہ کرتا ہے تو یہ آواز ہے جو درد کے وقت نکل رہی ہے. یا خوشی کے وقت کوئی آواز نکلتی ہے بخوا بخوا واہ. بچوں میں کیا کہتے ہیں اونٹ کو بٹاتا ہے تو پشتو تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے عربی میں نخا نخا کرتے ہیں اور ہمارے زبان میں ہوش ہوش کرتے ہیں. تو جانور کو آواز دی جاتی ہے اور ہر جانور کو کوئی نہ کوئی بولی یاد کرا دی جاتی ہے. تو وہ موضوعہ غیر موضوعہ نحو تو پڑھا ہوا نہیں لیکن ہر زبان میں جو اس کو یاد کرا دو اس پر بیچارہ چلتا ہے. چلاتے رہے ہم حل چلاتے رہے بیلوں کو چلاتے رہے. کیا ہوا اس میں صوت وہ آواز ہے جو جس کے ذریعے غیر ذوی العقول کو خطاب کیا جائے یعنی وہ آواز جو کسی جاندار کو دی جائے کسی جانور کو دی جائے یا اس کی آواز نقل کی جائے خوشی کے وقت نکلے یا غمی کے وقت. تو یہ ساری تعریف موجود نہیں کچھ میں نے لکھ دی مانا کرتے ہیں. اس میں صوت آواز ہے جو وضع کے واسطے خطاب غیر ذوی العقول ہے یا وہ جو حکم اس میں ہیں جیسے کودکاں بچوں کے لیے بھی وہی لفظ ادا کیے جاتے ہیں جو کہ غیر ذوی العقول کے لیے ادا کیے جاتے ہیں یا برائے حکایات صوت کی آواز نقل کی جائے. اس سب کو کیا کہتے ہیں اس میں صوت کہتے ہیں. اس میں صوت مبنی ہے کیوں شبہ احمالی ہے. جب وہ صوت ہوتا ہے اس وقت نہ عامل ہے نہ معمول. اپنی اصلی حالت سے اس کو کسی اور طرف لے جاؤ تو لے جاؤ اپنی حالت میں عامل معمول نہیں ہوا. اسم و فعل اور اس میں صوت کا فرق ہے. اسم فعل تو جملہ بن جاتا ہے عامل ہوتا ہے اس کے احکام الگ ہیں اور اس میں صوت جملہ نہیں بلکہ قبیل مفردات سے ہے نہ فاعل نہ مفعول نہ کچھ. تو جب تک وہ اسم نہ بنے صوت جب تک اسم نہ بنے اتنے تک اس کو لفظ نہیں کہا جاتا. اسم بنتا ہے کہ حروف ہجا ہر زبان کے تو وہ کلمات پیدا ہو جائیں وہ حروف پیدا ہو جائیں تو پھر لفظ بن جاتے ہیں. اس لیے جانور میں صوت ہے اور وہاں کوئی لفظ نہیں. جب اس کو انسان نقل کرتا ہے تو پھر کہتا ہے غوق غوق. اب تشبیہ بناتا ہے اس کے ساتھ یہاں حرف ہے وہاں نہیں ہے. تو جب حرف بن جائیں گے تو پھر تکلم ہے کلام ہے. تو نماز میں کلام جائز نہیں کلام نماز کی مفسد ہے. اور اگر حرف نہ بنے تو پھر وہ عذر ہے وہ معذرت ہے وہ مجبوری ہے پھر اس سے نماز میں کچھ نہیں ہوتا ما سوا
افغانیین کے، ان کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی، فاسد ہوتی، فاسد سے نماز کو کچھ نہ، فاسد ہو تو پھر ہوتے آ گیا داماد شریف تو بولنے ہی نہیں دیتے، جتنا زور لگاؤ لگا دو۔ اس کے بعد اسماء ظروف، اس میں ظرف وہ اسم جو جگہ کا معنی دے یا وقت کا معنی دے، جگہ کا معنی دے تو مکان، جگہ کا معنی دے تو ظرف زمان، وقت کا معنی دے تو ظرف زمان، اور جگہ کا معنی دے تو ظرف مکان۔ اب کتاب میں تو اتنا ہے کہ ظرف زمان یہ ہیں از، اذا، متا، کیفا، ایا نام سے مز، منذ، قط، عوض، قبل و بعد۔ قبل و بعدوں میں مبنی ہوگا مضاف الیہ محذوف نیت میں باقی، تو پھر یہ مبنی، ورنہ تو مبنی نہیں ہے، مضاف الیہ محذوف نیت میں باقی۔ ظرف مکان جیسے ہے قدام، تحت، فوق، یہ اس وقت مبنی ہوں گے مضاف الیہ محذوف نیت میں باقی۔ کتنی بات متن کی، شرح کے حوالے سے ذرا اس کی کچھ تفصیل کہ یہ ظرف زمان یا مکان، یہ کل بنا کے حوالے سے چار قسم۔ ایک تو وہ ہیں جو ہر حال میں مبنی، دیکھیں شرح، از، اذا، متا، کیف، ایا نام سے مذ، منذ، الآن، حیث اور مع ایک لغت، ایک لغت میں ما مبنی بر سکون مبنی ہے، اور معنی ہے موضع الاجتماع یا وقت الاجتماع، ما کا معنی جمع ہونے کا وقت یا جمع ہونے کی جگہ، اور باقی نحوی کہتے ہیں، لغوی کہتے ہیں نہیں ما مورب، اگر مضاف ہوگا تو نصب ہے، اور اگر مضاف نہیں تو پھر معن تنوین کے ساتھ جمیعن کے معنی میں ہے۔ مانا یہ تو ما میں اختلاف، باقی سب مبنی۔ دوسری قسم ظروف غایات ہیں، قبل و، بعد و، قدام و، تحت و، فوق و، یہ کل 13 ظروف بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ظروف غایات۔ عام مشہور اس کی 3 صورتیں ہیں، خضری والے نے 4 لکھی۔ مضاف الیہ مذکور ہو معرب ہوں گے، مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ ہو معرب، مضاف الیہ محذوف ہے نیت میں باقی ہے تو پھر اس کی 2 حالت، ایک تو بعینی لفظ آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ بعد کے بعد بعد الحمد فلاں لفظ مضاف الیہ، یا یہ ہے کہ مطلق معنی تو ذہن میں ہے، مخصوص لفظ نہیں، اگر مخصوص لفظ ہے تب بھی معرب ہے، ہاں مخصوص لفظ نہیں اس کا کوئی معنی ہو جائے تو پھر یہ مبنی بر زمان ہے۔ آئے شریف کے دماغ میں بہت کچھ آ گیا بیچارے کے دماغ میں، یہ 3 حالتیں، مضاف الیہ مذکور معرب، مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ معرب، نسیہ منع کوئی ذہن میں نہیں، قبلن میں مضاف تصور کے الگ بات، اتنا ہم نے کہنا ہے، مضاف الیہ نیت و ارادہ میں باقی ہے تو پھر وہ مبنی بر ضمہ ہوگا۔ رہی بات مبنی کیوں ہے تو شبہ افتقاری پیدا ہوگی، مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہو جائے، پھر نسیہ منسیہ ہو جائے تو پھر تو افتقار ہے ہی نہیں، مضاف ہے ہی نہیں، ختم۔ اگر مذکور ہے تو اسم کا خاصہ ہو جائے گا، پھر بھی مبنی نہیں ہوگا، مذکور نہ ہو آسرا اس کو دے دو کہ ہے، فکر نہ کرو، تیرا مضاف الیہ موجود ہے تو احتیاج بھی ہے، اسم کا خاصہ بھی نہیں، اس وجہ سے وہ مبنی ہو جائے گا۔ پھر مبنی پر ضمہ کیوں ہوں گے کہ مضاف الیہ ایک ثقیل چیز ہے تو ثقیل کا عوض بھی کیا ہوگا،
ثقیل ہو گئے. اس وجہ سے حرکات میں سب سے ثقیل ضمہ ہے تو قبل و بعدوں پر ضمہ رہے گا. فہمید ہے کہ نہیں فہمید؟ ان کو ظروف غایات کہتے ہیں. اس میں قبل و بعدوں بھی ہے، قدام تاتو بھی ہے، دونوں. غایت بمعنی نہایت ہوتا ہے. اصل میں یہ سب لازم الاضافت ہے. اصل تو غایت اور نہایت مضاف الیہ تھا، لیکن ان میں عام چلتا ہے مضاف الیہ حذف اور یہ اس کی جگہ کھڑے. تو جو نہایت تھی اس کو چھوڑ کر یہ خود نہایت بن گئے. آخری حصے کے گرنے کی وجہ سے آخر یہ خود بن گئے. اس وجہ سے ان کو ظروف غایات کہتے ہیں. دو قسم. تیسری قسم مرکب بنائی، جیسے صباح مسحا. تیسری قسم لفظ یوم اور لفظ حین جب یہ مبنی کے ساتھ مل جائے. حین اذن، یوم اذن، تو اذ مبنی ہے، تنوین عوض مضاف الیہ. اذ کے ساتھ یوم ملا ہے، مضاف الیہ بناؤ مرضی، مبدل منہ بدل بناؤ مرضی، تو مبنی کی صحبت میں مبنی ہوئی. کوئی مشابہت بے شک نہ، لیکن جس وجہ سے اذ ہے یہ بھی اسی وجہ سے مبنی. تو تیسری وجہ قسم یوم اور اذ، جبکہ یہ مبنی کے ساتھ اذ کے ساتھ مل جائے. چوتھی قسم مرکب بنائی. مرکب بنائی تم نے پڑھا بین بین. اب ان سب میں قبل و بعدوں کی بنا کی وجہ بیان ہو گئی، یوم اور حین کے بنا کی وجہ بیان ہو گئی، مرکب بنائی کے اعراب کی وجہ بیان پیچھے ہوگی حرف کا معنی اور تاکہ سے. رہی بات جو پہلے اذ، اذا، متا، کیف، ایات، امسے، مز، منزو، کتو، یہ تو فرمایا ظروف میں ایک قانون نہیں چلتا. کبھی ان میں شبہ نیابتی آتی ہے، کبھی شبہ افتقاری آتی ہے، کبھی شبہ جمودی آتی ہے، کبھی شبہ معنوی آتی ہے. ہر ظرف کو جدا سوچنا پڑے گا کہ اس میں کون سی مثال آتی ہے. شبہ نیابتی کے حرف کا نائب بن جائے، جیسے آئینہ اور اذ ہے. آئینہ استفہام کا نائب، اذ ان شرطیہ کا نائب. حتیٰ کہ بہت ساری نحوی کہہ گئے کہ اذ اسمی نہیں، ان کے معنی میں حرف ہے. متن متین میں علامہ عبد الرسول شیعہ نے اسی کو ترجیح دی کہ یہ ہے حرف. تو بہرحال اس کو نیابتی کہتے ہیں، گو یہ شبہ مانوی کے قریب ہے. شبہ افتقاری جملے مضاف الیہ کا محتاج. اذا جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، حیث جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو یہ مفتقر محتاج ہے جملے کی طرف، مضاف الیہ کی طرف. تو اس وجہ سے اس کا نام ہے شبہ افتقاری. اس کو پھر واضح کرتا ہوں چلا. آگے شبہ جمودی، یہ نئی شبہ ہے. شبہ جمودی حرف میں جمود ہے، تسنیہ جمع نہیں بنتی. تو اگر کوئی ایسا اسم ہو جیسے کتو ہے تو اس میں تسنیہ جمع اس کی نہیں آیا کرتی. یا الآنا ہے تو اسم لیکن تسنیہ جمع نہیں بن سکتی، تو اس وجہ سے اس کو مبنی کرتی. آوزوں میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے یہ کتوں کی طرح مبنی ہے کہ اس میں بھی شبہ جمودی ہے، تسنیہ جمع اس کا نہیں بنتا. یا اسم کی وضع میں حرف کا معنی آ جائے، جیسے امسے. امسے کے اندر اصل تھا الامسے، معین امسے، کل والا دن، تو وہ تعین حرفی کا معنی پیدا ہو گیا، اس لیے مبنی ہوگی. اور یا وہی بتائے یوم حین،
یا مثل کا لفظ مثل ما انکم تنطقون، غیرہ کا لفظ انا کے ساتھ آتا ہے، تو کوئی مورب مبنی کے مصاحبت میں آ جائے تو کبھی کبھار بنا پیدا ہوتی، غیر مبنی ہوتا ہے ما کے ساتھ مل کر، انا کے ساتھ مل کر، مثل مبنی ہوتا ہے انا کے ساتھ مل کر یا ما کے ساتھ مل کر، تو یہ مصاحبت کی وجہ سے کبھی کبھار حرف دوسرے سے، اسم دوسرے سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہی احکام لے لیتے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک بات کہ اسماء ظروف معرفے ہیں یا نکرے ہیں، فرمایا ان میں جتنے شرطیہ ہیں، اسماء استفہام یا ظرف بھی ہے، شرط بھی ہے، ظرف بھی ہے، استفہام بھی ہے، تو وہ ہمیشہ ہی نکرے ہوتے ہیں۔ وہ اسماء جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اذا کے لیے ضروری ہے جملہ، حیث کے لیے ضروری ہے جملہ، تو وہ اسماء بھی ہمیشہ نکرہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ توجہ ہے؟ نہیں ہے؟ جب آپ گردان کرتے ہیں اپنا سر گردان کر کے، تو باپ کی ابتدا کریں گے اور ضرب و زدن اور ضرب و معرفہ لیں گے، پھر ضربا یضرب ضربن نکرہ لے آتے ہیں، ضرب یضرب ضربن پھر نکرہ لے آتے ہیں۔ یہ ضرب یضرب ضربن نکرہ، اس کا مطلب ہے کہ ضرب نکرے سے بنا، ہر فعل میں مصدر ضرور ہے لیکن نکرہ ہے، تو جب یہ جملے کی طرف مضاف ہوں گے تو اصل اس جملے کے مصدر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، تو وہ مصدر نکرہ ہے تو مضاف بھی تو نکرہ رہے گا۔ آگے دماغ سے ایک اور سوال کا جواب بھی آ گیا اگر توجہ ہو تو۔ جب اذا جاء نصر اللہ میں اذا جملے کی طرف مضاف، تو حقیقت میں مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جا میں جو مصدر سمجھی جاتی ہے، اس مصدر کی طرف محتاج ہوا، اذا مبنی ہو گیا کہ محتاج ہے، افتقار ہے مضاف الیہ کی طرف، مضاف الیہ اپنی شکل میں موجود ہوتا تو پھر اذا کو مبنی ہم نہ کہہ سکتے، مضاف الیہ اپنی شکل میں ہے ہی نہیں بلکہ فعل کے اندر چھپا کھڑا، تو اسم کا خاصہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے شبہ افتقاری پک گئی، حرف کی تشبیہ ثابت ہو گئی، اذا مبنی۔ اور یہ بھی ساتھ سمجھ آ گیا کہ جب جملے کی طرف مضاف ہے، ہر جملہ من حیث الجملہ تو نہ معرفہ نہ نکرہ، لیکن اس کے مصدر کے حوالے سے ہر جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہر فعل نکرے سے بنتا ہے، کوئی فعل معرفے سے نہیں بنتا۔ مستعمل پڑھا ہوگا آپ نے یطلب من کا فعل ورد، تو وہاں کہ ہر مصدر میں ماہیت ہوتی ہے کہ ہر فعل میں ایک ماہیت مصدر، ایک جنس ہوتی ہے، تو جو جملے کی طرف مضاف وہ بھی نکرہ، جو استفہام کے معنی میں وہ بھی نکرہ، جو شرط کے معنی میں وہ بھی نکرہ، اور اس کے علاوہ کبھی ظرف میں ابہام ہے، اس ابہام کی وجہ سے معرفے کی طرف مضاف ہوتے پھر بھی نکرہ رہتا، مطلب زندہ ہے، تیرے نزدیک ادھر بھی اندہ ہے، ادھر بھی اندہ ہے، اس طرف بھی اندہ ہے، اس طرف بھی اندہ ہے، پھر اس کے بنسبت وہ دور ہے، اس کے بنسبت وہ اندہ ہے، اس لیے ابہام وضعی جس میں آ جاتا ہے، بڑے زور لگانے کے بعد پھر بھی اس کا معرفہ بنانا مشکل ہوتا ہے، وہ نکرے کے حکم رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خاص قرائن آ جائیں اور مخصوص اندہ مراد ہو کہ یہ فلاں اندہ ہے، تو پھر جا کر یہ معرفہ بنتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ساتویں قسم اسماء کنایات، عدد سے ہو کم اور قضا، یا قول سے کنایا ہو جیسے کئیتا زیتا،
کم قضا کہتا زیتا سب مبنی، کہتا کیسے زیتا ایسے قضا کیوں مبنی ہے کہ اصل میں زا اور کاف مثلی، کاف مبنی تھا زا مبنی تھا، اب دونوں مل کر اسی اپنی حالت پہ قائم رہیں گے، مبنی ہو جائے۔ اب یہ دو نہیں ایک ہے، عدد کا معنی دیتا ہے، خبر کا معنی دیتا ہے، باوجود ہے کہ خبر کا معنی دیتا ہے پھر بھی یہ کیا ہے، اسی حالت میں مبنی ہے۔ کام اس کے بنا کی کئی وجہ، ایک تو کم بروزن قد، بروزن لم حرف کے وزن پر ہے، ایک قول پر مبنی ہے شبہ وضعی کی وجہ سے۔ ایک قول اس لیے کہا کہ